तबले की ताल के साथ धड़कनें दिल की बढ़ती जा रही हैं। हारमोनियम का साज शरियानों में खून की गर्दिश बढ़ा रहा है। बुलंद होती आवाज से रोंगटे खड़े होने लगे हैं। रूह बेचैन हो रही है, कैफियत बदल रही है, आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं। मैं अपने आप में नहीं हूँ, आस पास का होश नहीं, अब मैं बेखुद हो चुका हूँ। अब उसने दोनों होंठ मिलाकर इंतहाई मोहब्बत से वो नाम पुकारा, तो मेरी रूह सरशार हो गई और मुझे मेरा जिस्म हल्का हल्का सा लगने लगा। आज से पहले कभी मेरी ऐसी कैफियत ना थी। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा और पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो, जिसने मुझे इतना बेचैन कर दिया। ये कैफियत थी महल में बैठे कई गैर मुस्लिम नौजवानों की, जो अमजद साबरी की कवाली सुनकर बेचैन हो गए और फिर मुसलमान हो गए। वहाँ पे बहुत सारे लोग फ्रांसीसी लोग थे, पाकिस्तानी भी थे, इंडियंस भी थे, और मतलब मिक्स एंड मैच लोग ऑडियंस बैठी हुई थी। मोस्टली वहाँ पे गोरे ही थे। तो वहाँ कलाम चल रहा था या मोहम्मद नूर मुजस्सिम। तो बैक स्टेज, क्योंकि अच्छा वहाँ पर हर कलाम के बाद एक 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक होता है। हर एक कलाम करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक, फिर नेक्स्ट कलाम। तो वो कलाम ख़त्म होने के बाद 5-6 लोग बैक स्टेज अब्बा के पास आए कि आपने जो पढ़ा है वो हमें समझ नहीं आया, लेकिन हम अंदर से जो है ना बेताब हो रहे हैं कि आप इनाम जो ले रहे हैं हमें इसके बारे में पता हो। अब्बा को बड़ी अच्छी लगी उनकी ये बात कि वो उनकी जुस्तजू देख के कि वो करना चाहते हैं। फिर अब्बा ने उनको सब चीज़ें एक्सप्लेन की और उनको कलमा भी पढ़ाया। फिर जब वापस सेगमेंट शुरू हुआ कव्वाली का, तो ऑलमोस्ट 400 लोग उस हॉल के अंदर बैठे हुए थे। अब्बा ने सबको कलमा पढ़ाया। और उसके बाद नेक्स्ट डे होटल में हमारे तकरीबन उनमें से 40-50 लोग आए जो प्रॉपर तरीके से मुसलमान हुए। अमजद भाई ने उन्हें सारे तरीके कार बताए, सब कुछ बताया। इस तरह कलमा पढ़ा जाता है हमारे यहाँ, इस तरह रोज़े रखे जाते हैं, इस तरह नमाज़ पढ़ी जाती है। तो इस तरीके से अमजद भाई ने उन्हें सब कुछ बताया। वो साबरी था मगर शरारती था। वो लेम शेम 40 बरस का था लेकिन बच्चा था। उसका दुनिया में सफ़र लंबा था मगर ज़िंदगी छोटी थी। दुनिया भर में तबलीग कर रहा था मगर शैतान उसके घर के पास उसके कत्ल की प्लानिंग कर रहा था। दिल को छूता है वो कलाम जो आखिरी था। शायद आप नहीं जानते होंगे कि ये उन पर पहला हमला नहीं था। पहले भी इससे 2 मरतबा उन पर हमला हो चुका था। और इस हमले के मास्टरमाइंड कौन थे? क्या आप जानते हैं कि अमजद साबरी ने कितनी शादियां की और भारत में अमजद साबरी के साथ डाकुओं ने क्या किया? यही सब आगे आपको इसी डॉक्यूमेंट्री में हम बताने वाले हैं। कवाली की रिवायत 700 साल से ज्यादा पुरानी है, जब हजरत अमीर खुसरो ने दिल्ली में इसका आगाज किया। सदियों गुजरते गुजरते जब कवाली पिछली सदी में पहुंची तो इसमें एक बड़ा नाम था गुलाम फरीद साबरी, पाकिस्तान के अजीम तरीन कवालों में से एक। वो मुगल दौर के अजीम तरीन गुलकार तानसेन की नस्ल में से थे। वो और उनके भाई मकबूल अहमद साबरी उनके हमनवा पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी यकसा मकबूल थे। और 9 साल की उम्र ही में अमजद साबरी की किस्मत खुलने लगी जब वालिद और चचा के ताउन से पाकिस्तानी फिल्म सहारे की शूटिंग शुरू होने जा रही थी। तो इस फिल्म में इस 9 साल बच्चे को मेन कैरेक्टर देने की बातें शुरू होने लगी थी। मगर मसला ये था कि वालिदा राजी नहीं थी कि अभी से अदाकारी और गुलकारी में लग गया तो पढ़ाई का क्या होगा। बहरहाल मेन कैरेक्टर तो नहीं, लेकिन फिल्म की शुरुआत इस बच्चे के खूबसूरत चेहरे से हुई। तमन्ना मेरी। ये बच्चा था अमजद फरीद साबरी, जो कि इस फिल्म की मशहूर कवाली में भी अपने बाप और चचा के साथ मौजूद है। पूरे रीजन के मशहूर कवाल फरीद साबरी के यहाँ 7 बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन कोई भी इस गद्दी के जानशीन होने के काबिल ना था सिवाय अमजद फरीद साबरी के, जिसने महज 7 साल की उम्र में सुरों से दोस्ती कर ली थी और उसकी तरबियत उसके वालिद फरीद साबरी किया करते थे। और बचपन में निहायत ही शरारती थे, खुद से बड़ों से लड़ते, कभी मार के घर आते कभी पीट कर घर आते। एक पूरी गैंग थी उनकी, बॉयज गैंग था पूरा। लेकिन वो सिर्फ एक मजाक, दोस्ती, मोहल्लेदारी तक, एक फन के तौर पर। वो वालिद साहब ने कभी भी अमजद भाई की शिकायत ली ही नहीं किसी से भी। वालिद साहब अमजद भाई को बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, जब तक वालिद साहब अपनी आंखों से नहीं देख लेते ना कि हाँ अमजद ने ये काम किया है,
تو جب تک محلے میں کوئی بھی کچھ بھی کرتا رہے وہ شکایت لیتے ہی نہیں تھے. اب والد کے انتقال کے بعد چچا نے ان کی تربیت شروع کر دی تھی. چاہے کچھ بھی ہو جائے صبح فجر میں اٹھ کے نماز ادا کرنا پہلے, اور اس کے بعد جہاں بھائی اب ہارمونیم لے آئیے اب ریاضت کا وقت ہو گیا ہے, اور پھر بیٹھ کے ریاضت ہوتی تھی تقریباً میرا خیال ہے 2-3 گھنٹے. ابو کے ساتھ وہ ہوتے تھے امجد بھائی, تو ابو سے انہوں نے کافی ڈانٹیں بھی کھائی ہیں اور مار بھی کھائی ہے. امجد صابری نے ایک گروپ بنایا اپنی اون پارٹی کے ساتھ, یعنی کہ اپنے اون گروپ کے ساتھ. جیسا کہ پہلی پرفارمنس آرٹ کونسل میں تھی, وہ ہمارے والد صاحب کی برسی تھی پہلی, وہ پرفارمنس اس کی بڑی تھی بہت. وہیں سے صحیح معنی میں پراپر قوال وہ وہیں سے بنا. گیم وہاں سے اڑ گیا تھا. اور اسی کے ساتھ صابری برادران کی ایک نئی پیڑھی اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے آ گئی. بس پھر کیا, لوگوں کو امجد صابری کی آواز میں غلام فرید صابری نظر آ رہے تھے. اور پھر اگلے ہی سال امجد صابری نے اپنے والد اور چچا کی قوالی سر لا مکان سے طلب ہوئی کا ریمیک بنایا, اور ان کا پہلا البم بلغ اللہ بکمال ہی تھا. اور اب امجد صابری اپنے چچا اور والد سے الگ قوالی تیار کرنے لگے, اور اب امجد صابری کا ڈنکا بجنے لگا. اور ایک مرتبہ تو انہوں نے اپنے والد کے مشہور زمانہ اللہ بول کر جو داد سمیٹی, اس کو دیکھ کر سونو نگم ہی حیران رہ گئے. سونو اس پر بالکل کرے امجد بھائی آپ نے یار بہت اچھا کیا, اور کچھ نے یہ کہا تھا کہ یہ میں کسی نہ کسی میں کاپی ضرور کروں گا آپ کا. ہاں, پردیسی ملک کے آرٹسٹ ہی نہیں بلکہ عوام میں بھی مقبولیت بڑھتی جا رہی تھی. اور ہندوستان کا ہی ایک واقعہ, جب امجد صابری کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا تھا. ہندوستان کے اتر پردیش کے شہر للت پور میں امجد صابری پرفارم کر رہے تھے, اور امجد صابری کے سحر نے لوگوں کو جکڑ لیا تھا, اور فرمائشیں بڑھتی جا رہی تھی, اور صبح سے شام ہو گئی. تو امجد صابری کی دہلی سے فلائٹ تھی, تو وہاں بھی پہنچنا تھا. تو لوگوں نے منع کیا کہ نہ جاؤ, رات کا اندھیرا ہے اور یہ علاقہ خطرناک ہے. لیکن امجد صابری کہاں ماننے والے تھے, اور وہاں کے بزرگوں نے امجد صابری کے ساتھ 2 گارڈ اور گاڑی بھیجی. امجد صابری اور اس کے ساتھی سنسان سڑک پر کوسٹر میں جا رہے تھے. ڈرائیور نے جاتے جاتے یکدم بریک لگائی اور پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ یہاں پیچھے ایک ڈھابا ہے, چائے وغیرہ پی لیتے ہیں. جیسے ہی سبھی اترے, ڈرائیور کاؤنٹر پر گئے آرڈر دینے کے لیے, اور وہاں پر بھر دو جولی قوالی لگی ہوئی تھی. اور مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ڈرائیور نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کس کی قوالی ہے؟ تو ڈھابے والے نے کہا کہ یہ پڑوسی ملک پاکستان کے ایک قوال ہیں. تو اس نے بولا کہ آپ کو معلوم ہے وہ قوال ابھی میرے ساتھ موجود ہیں. تو یہ گفتگو ساتھ میں اور لوگ بھی ان کی سن رہے تھے. وہ ڈاکو تھے, بڑی بڑی گنز اور بڑی بڑی مونچھوں والے. تو انہوں نے جیسے یہ سنا تو انہوں نے امجد صابری کی ٹیم کو گھیر لیا اور ضد کی کہ ہمیں بھر دو جھولی لائیو سنائی جائے. بس پھر کیا, ڈھابے کا تخت سٹیج بن گیا, ہارمونیم اور طبلے سجائے گئے, اور امجد صابری نے خوب داد سمیٹی. اور آخر میں ڈاکوؤں نے امجد صابری کے ساتھ ایک گاڑی اور اپنے بندے بھیجے تاکہ کوئی اور ڈاکوؤں کا گروہ انہیں لوٹ نہ لے. آپ کو یہ بات سن کر ضرور حیرت ہوگی کہ اس ڈھابے کے کاؤنٹر سے لے کر پورے ڈھابے میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا. انڈیا میں تو آپ کو پتہ ہے میوزک کو ایک طریقے سے عبادت ہی مانتے ہیں. پرفارمنسز کرنے کا ساری دنیا کا مزہ ایک طرف اور انڈیا کا مزہ ایک طرف, کیونکہ وہاں پرفارمنس کرنے کا مزہ ہی الگ تھا. وہاں لوگ سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اس چیز کو, تو وہاں ایک ایک ایسی ہر باریکی پہ داد. کم عمر میں بہت کچھ کرنے والے امجد صابری نے 2 شادیاں کی تھی. حیرانگی کی بات یہ نہیں کہ اس نے 2 شادیاں کی تھی, ایسا تو سبھی کرتے ہیں کہ امجد صابری نے اپنی پہلی شادی کے دوسرے مہینے میں ہی دوسری شادی کر لی. ایسا صرف امجد صابری ہی کر سکتے ہیں. زندگی میں سب کچھ صحیح چل رہا تھا. جہاں ان کے چاہنے والوں کا حلقہ بڑھ رہا تھا, وہیں دشمن ہی خاموشی سے ان کی طاق میں بیٹھا تھا. یہ نہیں کہ یہ حملہ ان پر پہلا تھا, بلکہ 2 مرتبہ پہلے بھی وہ قاتل ان پر حملہ کر چکا تھا, لیکن ان میں اللہ نے اسے بچا لیا. مگر پھر وہ دن آیا, 22 جون 2016, 16ویں روزے کی سحری تھی. ساما ٹی وی کے سیٹ پر امجد صابری کا انتظار ہو رہا تھا, اور وہ آ بھی گئے. عنوان تھا قبر کا عذاب. سید فصیح الدین سہروردی کلام پیش کر رہے تھے, جو سن کر بیک سٹیج پر بیٹھے امجد صابری سے رہا نہیں جاتا, اور وہ سٹیج پر آ جاتے ہیں.
امجد صابری سے 2 اشعار پیش کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ عام روٹین کا پروگرام تھا، لیکن امجد صابری نارمل نہیں تھے کہ نہ جانے وہ کس کیفیت میں تھے جب انہوں نے وہ کلام پڑھا۔ گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ یہ کلام پڑھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور پھر رک گئے۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا اور پھر سے انہوں نے کلام پڑھنا شروع کیا، جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار رہے ہیں، امداد مانگ رہے ہیں، اور گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر شام کو انہیں مایا خان کے سٹیج پر شام کو افطاری کے وقت آنا تھا۔ جب گھر سے نکلتے ہیں تو بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور پھر پیار کی نگاہ سے اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں۔ لیاقت آباد سے حسن اسکوائر جانے والے روڈ پر جیسے ہی امجد صابری کی گاڑی غریب آباد میں پہنچتی ہے، قاتل امجد صابری کی گاڑی کے آگے بائک روکتے ہیں اور امجد صابری پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو پراپر پلاننگ معلوم تھی کہ امجد صابری گاڑی بھی تیز چلاتا ہے، اس کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے، اور ان کو مطلب پراپر سب چیزیں معلوم تھیں۔ اور وہ آئے اور جو ہم نے چیز سنی ہے تو تقریباً پکڑے تو میرے خیال سے 2 یا 3 لوگ گئے، لیکن اس ٹائم پہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ 11 لوگوں کا ایک گروپ تھا، جو رکشے میں بھی تھے ساتھ، جو پیچھے ٹیکسی میں بھی تھے، جو بائک پہ بھی تھے، وہ سب ایک ہی اس گروپ کا حصہ تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ امجد صابری گاڑی تیز چلاتا ہے۔ انہوں نے پہلے ٹریفک کے اندر ایک سائیڈ لگایا کہ رکشہ ادھر سے آیا، گاڑی ادھر سے آئی، بائک ادھر سے آئی، تو ایک اس پوائنٹ پہ لے کے جا کے پھر انہوں نے یہ کیا۔ ادھر مایا خان کے سیٹ پر ان کو اطلاع ملتی ہے تو وہ یقین نہیں کرتی اور روتی ہوئی اسٹیج سے دور چلی جاتی ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت غلط قسم کی خبریں پھیلتی ہیں، لوگوں کو تصدیق نہیں ہوتی۔ امجد صابری صاحب نے ایک کمرشل وغیرہ کوئی کنسٹرکشن کمپنی کا کیا تھا، نارمل سا کمرشل تھا وہ، تو لوگوں نے ایک عجیب سی چیز ایسوسیٹ کر دی تھی کہ یہ قبضہ مافیا کا کام ہے، اور اس قسم کے الزامات لگائے تھے، لیکن اس میں کوئی تصدیق نہیں تھی۔ حکومت ایک اور ملزم کو پکڑتی ہے جس کا نام قاسم رشید تھا، اور اس کو اس قتل کا ماسٹر مائنڈ قرار دیتی ہے۔ امجد صابری تو چلے گئے، لیکن ان کے گھر والوں کو ایک اور مشکل درپیش تھی کہ آئے دن کسی چینل کے اینکر اپنی دکانیں چمکانے کے لیے امجد صابری کے گھر آ کر ان کے دکھ کو دوبارہ زندہ کر دیتے۔ آخر میں تنگ آ کر امجد صابری کی اہلیہ اپنے یتیم بچوں سمیت لاہور شفٹ ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے سامنے امجد صابری کا بیٹا مجدد صابری موجود ہے۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا